آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، پیٹ کی چربی کو کیسے کم کیا جائے۔ ہم ایک واضح 3 مرحلوں پر مشتمل طریقہ دیکھیں گے جو اس بات پر مبنی ہے کہ ہمارا جسم دبلا ہونے کے عمل میں کیسے بدلتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ پیٹ کی چربی کم کرنا اتنا مشکل آخر ہے کیوں؟ اکثر لوگوں کا یہی تجربہ ہے کہ یہ چربی چڑھ تو بڑی آسانی سے جاتی ہے، لیکن جب اتارنے کی باری آتی ہے تو لگتا ہے جیسے ناممکن ہو۔ لیکن اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک پورا سفر ہے، کوئی 1-2 دن کا کام نہیں۔ اور اسی لیے اس پورے سفر کو ہم 3 الگ الگ مرحلوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ پہلا مرحلہ ہے بنیاد رکھنے کا، یعنی جسم کی چربی کو 15% تک لانا۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، جس میں ہم 15 سے 12% تک جاتے ہیں، اور آخر میں سب سے مشکل مرحلہ 12 سے 10% تک پہنچنے کا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جس حکمت عملی سے آپ شروعات کرتے ہیں وہ آپ کو آخر تک نہیں لے جا سکتی۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ چربی کم کرنے کی یہ الگ الگ مراحل کیوں ضروری ہیں۔ پھر ہم ایک ایک کر کے ہر مرحلے کی تفصیل میں جائیں گے، پہلا مرحلہ، دوسرا اور پھر تیسرا۔ اور آخر میں ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ شریڈڈ یا بہت زیادہ دبلا ہونے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ چلے تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ڈائٹ پلان سے کام کیوں نہیں چلتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جسم پیٹ کی چربی کو سب سے آخر میں جلانے کے لیے پروگرامڈ ہے۔ یہ ایک طرح کا حفاظتی نظام ہے، اور اسی وجہ سے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ایک مرحلہ وار حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جب تک جسم کی چربی 15% کے آس پاس نہیں آتی، پیٹ کی چربی میں کوئی خاص کمی نظر ہی نہیں آتی۔ اور جو سب سے ضدی چربی ہوتی ہے نا، وہ تو تبھی جاتی ہے جب کوئی 10% کے قریب پہنچتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پہلے مرحلے پر، یعنی جسمانی چربی کو 15% تک لانے کا سفر۔ سچ پوچھیں تو جسمانی طور پر یہ سب سے آسان حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھوک بھی قابو میں رہتی ہے اور جسم کے پاس اتنی اضافی چربی ہوتی ہے کہ وہ اسے آسانی سے توانائی کے لیے استعمال کر لیتا ہے اور پٹھوں کو بچا کر رکھتا ہے۔ اس مرحلے میں صرف 2 سادہ سے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلا، کیلوریز کا خسارہ پیدا کرنا، یعنی جتنی کیلوریز جسم جلا رہا ہے اس سے کم کھانا، اور دوسرا اصول، پروٹین کی مقدار پوری رکھنا، بس۔ اچھا، تو یہ توانائی کا خسارہ یعنی انرجی ڈیفیسٹ ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ حالت ہے جب آپ جسم کی ضرورت سے کم کیلوریز کھاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جسم مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ توانائی کے لیے اپنی ذخیرہ شدہ چربی کو استعمال کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی کم کیلوریز؟ اس کا ایک آسان سا فارمولا یہ ہے کہ اپنے وزن یعنی پاؤنڈز میں کو 11 سے 13 کے درمیان کسی ہندسے سے ضرب دے دیں۔ یہ ہندسہ آپ کی سرگرمی کی سطح پر منحصر ہوگا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، کیلوری کی کثافت، یعنی ہر کیلوری برابر نہیں ہوتی۔ دیکھیں، 200 کیلوریز کا مطلب چند کوکیز بھی ہو سکتا ہے، اور 200 کیلوریز کا مطلب اسٹرابری سے بھرا ایک بڑا پیالہ بھی۔ جب ہم غیر پروسیسڈ یعنی قدرتی غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم کم کیلوریز میں زیادہ کھا سکتے ہیں اور پیٹ بھی بھرا رہتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت بھی موجود ہے۔ 2019 کی ایک تحقیق میں جب لوگوں نے پروسیسڈ کھانوں کو چھوڑ کر قدرتی غذاؤں کو اپنایا اور انہیں جتنا چاہیں کھانے کی آزادی تھی، تو حیران انگیز طور پر انہوں نے اوسطاً روزانہ 500 کیلوریز کم کھائیں، خود بخود۔ اور نتیجہ؟ صرف اس ایک تبدیلی کی وجہ سے تحقیق میں شامل لوگوں نے صرف 2 ہفتوں میں 2 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کم کر لیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ صحیح کھانے کا انتخاب کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلے مرحلے کے دوسرے اہم اصول کی، پروٹین۔ اس کا مقصد بہت واضح ہے، ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ جو وزن کم ہو رہا ہے وہ چربی کا ہو، پٹھوں کا نہیں، کیونکہ پٹھے ہمارے میٹابولزم کو تیز رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کے لیے 2 آسان گائیڈ لائنز ہیں۔ اگر وزن زیادہ ہے تو قد کے ہر سینٹی میٹر کے لیے 1 گرام پروٹین، اور اگر وزن کم ہے تو جسم کے ہر پاؤنڈ وزن کے لیے کم از کم 0.8 گرام پروٹین کا ہدف رکھیں۔ تو 15% تک پہنچنا ایک بہت بڑی جیت ہے، مبارک ہو۔ لیکن اکثر لوگ یہیں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ وزن کم ہونے کی رفتار اچانک بہت سست ہو جاتی ہے اور ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ بس یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی حکمت عملی کو بدلنے اور زیادہ باریک بینی سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوسرے مرحلے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جسم بہت ہوشیار ہے۔
جیسے جیسے چربی کم ہوتی ہے وہ اپنے باقی توانائی کے ذخائر کو بچانے کے لیے اپنا میٹابولزم سست کر لیتا ہے۔ یہ ایک قدرتی دفاعی نظام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیلری کا خسارہ پہلے مرحلے میں کام کر رہا تھا اب وہ اتنا مؤثر نہیں رہا۔ تو اب کیا کریں؟ اب ہمیں اندازوں سے کام نہیں لینا بلکہ بالکل درست ہونا پڑے گا، کیونکہ تحقیق بتاتی ہے کہ عام طور پر لوگ جو کھاتے ہیں اس کا حساب لگانے میں روزانہ 400 سے زیادہ کیلریز کی غلطی کر جاتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی 400 کیلریز کا فرق کامیابی اور ناکامی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس مرحلے میں حکمت عملی یہ ہے کہ اب ہم صرف کیلریز نہیں بلکہ میکرو نیوٹرینٹس یعنی پروٹین، فیٹس اور کاربز پر بھی توجہ دیں گے۔ اصول سیدھا ہے، پروٹین کو ہمیشہ کی طرح زیادہ رکھنا ہے تاکہ پٹھے محفوظ رہیں، فیٹس کو کم کر کے 20 سے 25% پر لانا ہے، اور باقی جتنی بھی کیلریز بچیں وہ کاربوہائیڈریٹ سے لینی ہے تاکہ جسم میں توانائی بنی رہے۔ اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں آخری اور سب سے مشکل مرحلے میں، 12% سے 10% تک کا سفر۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، یہ مرحلہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ نظم و ضبط، قربانی اور کچھ ایڈوانس طریقوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیول پر کیلریز کو روزانہ اور بالکل ٹھیک ٹریک کرنا لازمی ہو جاتا ہے، کوئی اندازہ نہیں چلے گا۔ بھوک بھی بہت شدید ہو جاتی ہے تو اس سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں کھائی جائیں جن کا حجم زیادہ ہو مگر کیلریز کم، جیسے کہ بہت ساری سبزیاں۔ سماجی تقریبات اور باہر کھانے پینے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، آپ ایسے ہی اٹھ کر کہیں بھی کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ لیکن اس آخری دھکے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکنا اور ایک حقیقت پسندانہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ جو شریڈڈ لک ہے، کیا یہ واقعی اس ساری محنت کے قابل ہے؟ اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ تو یہ ایک طرح کا سودا ہے۔ ایک طرف ہے ظاہری شکل، بہت واضح پٹھے، کٹس یعنی ایک شریڈڈ لک، لیکن دوسری طرف اس کی قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ سماجی زندگی میں قربانیاں، ہر وقت توانائی میں کمی، ورزش میں طاقت کا کم ہو جانا اور مسلسل بھوک کا احساس۔ اور سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے جو قدرتی طور پر ورزش کرتے ہیں، 12 سے 15% باڈی فیٹ کی رینج سب سے بہترین اور پائیدار ہوتی ہے۔ اسے لمبے عرصے تک برقرار رکھنا بھی ممکن ہے، اور اس میں بھی آپ بہت شاندار نظر آتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر جسم پر پہلے سے اچھی خاصی مسل ماس یعنی پٹھوں کی بنیاد نہ ہو تو بہت زیادہ دبلا ہونے کے بعد وہ شریڈڈ لک شاید ویسا دلکش نہ لگے جیسا تصور کیا جاتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، چربی کم کرنا ایک مرحلہ وار عمل ہے اور ہر مرحلے کی اپنی حکمت عملی ہے۔ پہلے مرحلے میں سارا زور کیلوریز اور پروٹین پر ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں ہمیں ٹریکنگ میں زیادہ درست ہونا پڑتا ہے اور میکروز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ انتہائی نظم و ضبط اور قربانی مانگتا ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک چیز ہے جو سب سے اہم ہے، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے کا ہے، اس ساری معلومات کی روشنی میں فائدے اور نقصانات کو دیکھتے ہوئے آپ کی اپنی زندگی اور آپ کی ترجیحات کے لیے باڈی فیٹ کا صحیح ہدف کیا ہے؟ کیونکہ بہترین ہدف صرف کوئی نمبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اس زندگی کے ساتھ میل کھاتا ہو جو آپ جینا چاہتے ہیں۔